جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ مسجد نبی تشریف لے کر جا رہے تھے تو جناب عباس بن عبد المطلب کا گھر مسجد نبی کے بالکل قریب تھا اور آپ کے گھر کے اوپر پرنالہ تھا، پانی گرتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے جو ہے وہ تبدیل کر کے جا رہے تھے، بارش کا پانی گرا، آپ کے کپڑوں پر آیا، چھینٹے آئے، تو جناب عمر بڑے جلالی تھے، فرمایا کہ اتارو اس پرنالے کو، نمازیوں کے کپڑے خراب کرتا ہے. میں کہ یہ پرنالہ کس نے اتارا ہے؟ کہا جناب عمر نے، امیر المؤمنین نے. فرمایا اچھا چلیے. فرمایا عمر تم جانتے ہو تم نے کون سا پرنالہ اتارا ہے؟ کہا آپ کا اتارا ہے. فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کس نے لگایا تھا؟ کہا کس نے؟ کہا حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حضور نے مجھے اپنے کندھے پہ سوار کر کے اس کو لگایا تھا. فرمایا اچھا. فرمایا اب ایسا کرو پرنالہ لاؤ، اب عمر کے کندھے پہ عباس سوار ہو کر وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگائیں گے، وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگائیں گے جہاں میرے مدنی آقا نے لگایا تھا. یہ ہے حضور کے اصحاب کی حضور کے گھر والوں سے محبت. جناب عمر، جناب عثمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم سواری پر سوار کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ اتنے میں پیدل جناب عباس بن عبد المطلب چل رہے تھے. فرماتے ہم سواری سے نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے، ہم کھڑے ہو گئے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے، پھر ہم سواری پہ بیٹھے. فرمایا کہ ہم اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے، حضور کا چچا جان پیدل چلے اور ہم سواری پہ بیٹھے رہے، ہم سواری پر بیٹھے رہے. کہا کہ نہیں یہ ہمیں گوارا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ حضور کے اصحاب حضور کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے. اور امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ اے امام یہ بتاؤ ابو بکر مقام کیا ہے؟ اور میرے خیال میں شاید دوسری پارٹی سے تھا، وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ تو غاصب ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں. اے امام بتاؤ ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے؟ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، کوئی لمبے چوڑے واعظ نہیں فرمائے، ایک جملے میں بات مکمل کر دی. فرمایا کہ یہ پوچھنا چاہتا ہے میں کون ہوتا ہوں ابو بکر و عمر کی شان بیان کروں؟ فرمایا سن ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا حضور کے دور میں، اب کیا ہے؟ فرمایا جا مدینے میں جس نبی نے اپنے قدموں میں جنہیں سلایا ہوا ہے، کل بھی ان کا وہ مقام تھا، آج بھی ان کا یہ مقام ہے. صحابی کا نجوم، بھائی میرے صحابہ میرے ستارے ہیں، ہر ایک چمک رہا ہے. یہی ہے مقتدی تم اہتدی تم جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے. اور میرے گھر والے کشتی نوح کی طرح ہیں، کشتی میں سوار ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تو پہلے زمانے میں اگر منزل پہ پہنچنا ہوتا تو کشتی کا سہارا بھی لیا جاتا اور ستاروں کا سہارا بھی لیا جاتا. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ سنگ میل تو ہوتے نہیں تھے، یہ جگہ جگہ بورڈ ہوتے نہیں تھے، یہ ایرو کے نشان دائیں بائیں ہوتے نہیں تھے. لوگ کشتیوں میں بیٹھتے تھے اور ستاروں سے پتہ پوچھتے تھے یہ ستارہ مشرق میں ہے تو یہ منزل یہاں ہوگی، یہ شمال میں ہے یہ منزل وہاں ہوگی. میرے مدنی آقا نے مثال کتنی خوبصورت دی ہے، اصحابی کا نجوم میرے ستاروں کی طرح ہیں اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. تو منزل میں پہنچنا ہے جی بالکل پہنچنا ہے تو بیٹھ جاؤ کشتی نوح میں، دل میں اہل بیت کی محبت ڈال لو. منزل میں پہنچنا ہے تو پتہ ستاروں سے پوچھو، منزل پہ پہنچنا ہے پتہ میرے اصحاب سے پوچھو. جس طرح کشتی نوح میں بیٹھنے والے نجات پا گئے طوفان نوح سے، اسی طرح جس کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہوگی، محبت صحابہ بھی ہوگی، انشاءاللہ وہ دنیا میں آباد اور آخرت میں آباد ہو جائے گا. تو جب میرے امام اس پوری گفتگو کو اپنے شعر میں بیان کرتے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے. نجم کہتے ستارے کو، نو کہتے ہیں کشتی کو، نو کہتے ہیں کشتی کو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی.